حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام ہے علی حجویری، حجویر کے علاقے میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں کوئی 26-27 سال اپنے مرشد کے ساتھ رہا۔ ان کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر میں، مرشد اللہ کا دین پھیلا رہا ہے، اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، اور میں اپنے مرشد کی خدمت کر رہا ہوں۔ پہلے کھانا تیار کر لیتا ہوں، سوتے ہیں تو بستر بچھا دیتا ہوں، جوتے پہنا دیتا ہوں، کپڑے دھو کے میں ساتھ رکھتا ہوں، خدمت۔ اور میرے مرشد نے تو خدمت کو ہی چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے تھے تمنا درد دل کی ہے تو کر صحبت فقیروں کی، خدمت نہیں۔ ابو کی خدمت کر، امی کی خدمت کر، بزرگوں کی خدمت کر، ہمیں تیری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سچا سودا دیتے ہیں، یہ لے لو مفت میں۔ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کی صحبت میں تھا، تقریباً 26-27 سال آپ مرشد کی صحبت میں رہے۔ کپڑے دھو رہے ہیں، غسل کروا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، مٹھیاں بھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آتا تھا، مجھے کیسے پتا چلے یہ کام اللہ کی رضا کا، رب کی خوشنودی کا ہے، یا اس میں کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں، ایسے ہی کر رہا ہوں، یہ کیسے پتا چلے؟ کہتے موقع نہیں ملتا تھا، لوگ ہوتے تھے، میں شرم کے مارے سوال نہیں کرتا تھا۔ سفر میں ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا، سردی تھی، جلدی جلدی میں خشک لکڑیاں لا کے آگ جلائی۔ حضرت صاحب بوڑھے تھے، سردی نہ لگ جائے، آپ بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت بہت دنوں سے ایک سوال ہے، پوچھنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملتا تھا، پوچھ لوں۔ کہا پوچھو۔ کہا میں نے سوال کیا، ایک وقت میں 2 کام ذہن میں آتے ہیں، ایک وقت میں 2 کام ذہن میں آتے ہیں، میں کیسے پتا کراؤں، میں کیسے مجھے معلوم ہو ان دونوں کاموں میں اللہ کی رضا کا کام کون ہے، کون سا ہے، اور نفس کی خواہش کا کام کون سا ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا یہ تو بڑا آسان ہے، حضرت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے میں گھوڑی پہ بیٹھا تھا، تو گھوڑی کے لگام پکڑ کے چل رہا تھا، تیرے دل میں خیال آیا تھا میں تو جوان ہوں، بابا جی تو بوڑھے ہیں، اتنی سردی ہے، حضرت صاحب کو سردی لگ رہی ہوگی، تو نے یہ چاہا تھا یہ جو گرم شال ہے نا، اونی چھال، یہ چھال تو میرے پاؤں پہ، ٹانگوں پہ رکھ دے تاکہ مجھے سردی نہ لگے۔ پھر نے سوچا جب دونوں طرف رکھوں گا تو اس کے 2 ٹکڑے کرنے پڑیں گے، چیر کے 2 ٹکڑے کروں گا تو چھال خراب ہو جائے گی۔ تو پھر نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں تو آگ جلا دوں گا، حضرت صاحب آگ تاپ لیں گے، سردی ہٹ جائے گی۔ پھر نے چادر کو پھاڑا نہیں، میری ٹانگوں پہ بچھایا نہیں۔ اگر وہ کر لیتا تو اللہ کی رضا کا کام تھا، اور جو تیرا نفس تھا وہ کہتا تھا چادر کے ٹکڑے ہو جائیں گے، چادر خراب ہو جائے گی۔ کالی اس پہ کیا خرابی آ جاتی، بوڑھے بندے کی سردی دور ہو جاتی۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسے استاد تھے؟ فرماتے ہیں میرے بابا جی گھوڑے پہ سوار تھے، بارش ہوئی، علاقہ جل تھل ہو گیا، کیچڑ بن گیا، میں لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہا تھا، حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کانٹے بھی چبھ رہے تھے، گارا بھی لگ رہا تھا، میرے کپڑے بھی خراب ہو رہے تھے۔ میں نے پلٹ کے بابا جی کو دیکھا، میرے دل میں خیال آیا بابا جی کتنے مزے میں،
گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، میرے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، مجھے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، میرے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، بابا جی کتنے مزے میں آرام سے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیال آیا، کہتے میں دیکھ کے میں نے منہ سیدھا کیا، بابا جی کہتے ہوں میں نے کہا جی بابا جی، کہا گھوڑی روک، میں نے گھوڑی روک دی، بابا جی نیچے اتر آئے، کہا تو گھوڑے پہ بیٹھ، میں لگام پکڑ کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ڈانٹ کے گھوڑے پہ بٹھایا، خود لگام لے کر اس طرح ادب سے چلے، میں نے اتنا ادب کیا ہی نہیں تھا۔ میرا اندر سے سینہ پھٹنے لگا، میں رونے لگا، میری چیخیں نکلی۔ بابا جی کہتے ہیں تو کہتا تھا نا بابا جی کتنے مزے میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھ کے دکھا، اتنا آسان ہے، اتنا بڑا دل چاہیے، بیٹھنا۔ کہتے میری چیخیں نکل گئی، میں نے اللہ کا واسطہ دیا، بابا جی اترنے دے، میں اترنا چاہتا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہتا میں گھوڑے سے اترا، بابا جی گھوڑے پہ بٹھایا، مسکرا کے کہتے ہیں کہتا تھا بڑے مزے میں بابا بیٹھا، اتنا آسان ہے گھوڑے پہ بیٹھنا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، خدا کی قسم یہ گھوڑوں پہ بیٹھنا نہ اتنا آسان ہے اور نہ ہی ان کو گھوڑے پہ بٹھانے والا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو کوئی بٹھاتا ہے، بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ جس کے استاد ایسے ہوں، جس کے مرشد ایسے ہوں، جن کے شیخ ایسے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر جانے والا محروم چلا جائے گا۔